Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 557. January 1991, Divine Special Majlis at Darkhala, Bombay. تو میں نے انتظار کروایا، میں معافی چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وعلی محمد المصطفیٰ الی قیامہ. ٹھیک ہے، یہ اونچا ہو گیا تھوڑا نیچے کا. یہ پنڈ بھاگا ست دھرم سر لاگا، جیوڑو چھوٹے مارگ پامے جی. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. مومن اللہ قرآن پاک نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے اس کو ایک دن موت ہے. درخت بھی سانس لیتے ہیں، انسان جانور سب سانس لیتے ہیں. یہ روحانی مجلس ہے، اس لیے میں ان روحانیوں کو جو اس جماعت خانے میں اس وقت حاضر ہیں میں انہیں سلام کرتا ہوں. ان روحانیوں کے لیے جس نے یہ مجلس بنائی ہے، دین و دنیا میں مولا ان کو برکت دے دے. یہ پنڈ بھانگا ست دھرم سر لاگا، جیوڑو چھوٹے مارگ پامے. جو انسان کا بدن ٹوٹ گیا اور روح نکل گئی، اس دنیا سے وہ چھوٹا اور وہ اپنے راستے پہ لگا. ایک کوئی آگے ایک کوئی پیچھے، ایک کوئی آگے ایک کوئی پیچھے، جائی اٹھائی بئیوں گے حق لئیوں گے، سچ کہیوں گے وے میرے بھائی وے. کوئی پہلے جائے گا کوئی پیچھے جائے گا، وہاں جا کے اپنے مقام پہ بیٹھے گا اور جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اپنا حق پائے گا. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے قرآن میں کہ ایک رائی کے دانے جتنی بھی نیکی برباد نہیں کی جائے گی. ہر ایک کو اس کی نیکی کا عوض دیا جائے گا اور خدا تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی، گناہ بخشے جائیں گے. ایک چیز میں یہاں کلیئر کر دوں، خدا فرماتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی کا گناہ کسی دوسرے کے سر پہ نہیں ڈالوں گا. یعنی کسی کے گناہ کی وجہ سے کوئی آدمی پکڑا نہیں جائے گا. اگر باپ نے گناہ کیے ہیں تو اولاد اس کے گناہ سے پکڑی نہیں جائے گی، اور اگر بیٹے نے کیے ہیں تو باپ کے اوپر خدا پکڑ نہیں کرے گا. ہاں، اگر باپ نے نیکی کی ہے تو اس میں بیٹے کو حق ملے گا، بھائی نے نیکی کی ہے تو اس کو حق ملے گا. نیکی کا عوض خدا اس کے سارے کٹمب کو بانٹے گا، مگر بدی اور گناہ جو ہیں وہ انسان کے انگت ہیں، اس میں کوئی حصے دار نہیں. ہم اس اسماعیلی طریقے کے اوپر چلنے والے مسلمان، ہم اس اسماعیلی طریقے پر چلنے والے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں، اور قرآن شریف میں 27 جگہ کے اوپر خدا نے فرمایا ہے، 27 آیتیں ہیں قرآن کے اندر کہ تمہاری یہ زندگی پہلی زندگی نہیں ہے، تمہاری یہ زندگی پہلی زندگی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ آخری زندگی بھی نہ ہو. مومنو، قرآن شریف خدا کا وہ کلام ہے جو حق ہے اور سچا ہے. قرآن پاک ہے اور یہ انسان کے لیے قیامت تک کی ہدایت ہے. ہمارے بھائی
بہت سے ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں محض اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو ثواب ملے، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے وہ انہیں کوئی پتہ نہیں۔ پہلی چیز یہ لے لو کہ قرآن شریف میں بہت سی ایسی آیات اور اس کے اندر بہت سے خلاصے ہیں کہ خدا کا نور اس دنیا کے اندر موجود ہے اور ہم اس کو حضرت امام کہتے ہیں، وہ اولی الامر ہے۔ ایسی بہت سے خدا تعالیٰ نے دلیلیں دی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کو امام کا پتہ نہیں۔ تو اس طرح سے قرآن شریف میں اور بھی ایسی بہت سی ہدایات ہیں۔ خدا کہتا ہے ایسا کوئی گناہ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں۔ خدا کہتا ہے میں کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے کہ انسان کو کچھ نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ اس کے لیے عمل نہیں کرے گا۔ قرآن تو بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے، وابسو تیبولون سو۔ خدا کہتا ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی، کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ لیس کہتے ہیں ایک چھوٹی سی چیز کو بھی نہیں دی جائے گی، چھوٹی سی چیز بھی انسان کو، جب تک کہ وہ اس کے لیے محنت نہیں کرے۔ اور اگر قرآن پاک سچا ہے اور الحمدللہ سچا ہے تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں، ایک آدمی دکھی ہے، ایک سکھی ہے، ایک بیمار ہے، ایک تندرست ہے، ایک لولا لنگڑا ہے، ایک بالکل ٹھیک ہے، ایک کے ہاتھ پاؤں نہیں دوسرے کے ہیں، ایک اندھا ہے دوسرا اندھا نہیں، یہ تفرقہ کیوں؟ اگر خدا وحد اللہ شریک، اگر وہ رحیم و کریم ہے، اگر وہ عادل ہے، اگر وہ منصف ہے، اگر وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اگر وہ کسی کے ساتھ بھی انیائے نہیں کرتا، تو پھر یہ فرق کیوں کہ ایک رستے کا بھکاری ہے، یہ جھونپڑ پٹیاں رستے میں دیکھ کے آیا ہوں، گٹر چلا جاتا ہے، اس میں لڑکے کھیل رہے ہیں، گند سے بو سے دماغ خراب ہو رہا ہے اور وہ لوگ ادھر پل رہے ہیں، اور دوسرے ہیں کہ وہ بڑے بڑے مکانوں اور محلوں میں رہتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ کیا یہ خدا نے کیا ہے؟ میں ایک دفعہ جرمنی گیا، میں یہ بات کرتا ہوں لگ بھگ 20 برس کی۔ اس زمانے کے اندر LSD کی بہت چرچا ہوتی تھی میگزینز اور پیپروں میں۔ LSD ایک ایسی دوا نکالی سائنٹسٹوں نے کہ جس دوا کے کھانے سے عورتوں کو حمل رہ جاوے، بچے ہوئے۔ پھر ایک ایسی دوا نکلی کہ جو ان کو برتھ کنٹرول میں کام آتی تھی۔ ان دواؤں کی مکسچر سے یورپ کے اندر تقریباً 2 لاکھ بچے ایسے پیدا ہوئے کہ کسی کے ہاتھ نہیں تھے، کسی کے پاؤں نہیں تھے۔ میں نے ایک بچہ دیکھا، اس بچے کو دیکھ کے میں نے منہ پھرا لیا، بہت دیر تک میں اداس رہا، میری آنکھیں بھینی ہو گئی۔ یا مولا، اس روح نے کیا گناہ کیا ہوگا؟ اس کے یہ 2 ہاتھ جو تھے نا کندھے کے ساتھ لگے ہوئے تھے، بازو نہیں تھے، اور اس کے جو پاؤں تھے اس کے ہپس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، اس کی ٹانگیں نہیں تھی۔ اب یہ بچہ بڑا ہوئے گا کیا کر سکے گا؟ اس کے ہاتھ ادھر لگے ہیں، وہ ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچتا، کھائے گا کیسے؟ کیا یہ خدا نے کیا؟ 1961 کے اندر میں کیپ ٹاؤن میں تھا۔ کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ کے اندر ہے۔ ایک دن میرے ہاتھ میں السٹریٹڈ ویکلی آف بامبے آیا، السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا چھپتا ہے ادھر، سینٹر پیج میں کوئین ایلزابتھ پرنس چارلز کو گود میں لے کے کھڑی ہے، اور اس کے اپوزٹ بمبئی کی ایک فٹ پاتھ کے اوپر ایک بھکارن کو بچہ آیا ہے۔ یہ بھکارن کو بچہ آیا ہے، کوئی مڈ وائف نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی ساروار نہیں، کوئی ہائیجینک چیزیں نہیں۔ بکنگم پیلس کے اندر پرنس چارلز پیدا ہوا ہے، ڈاکٹر نرسیں اور سب طرح کی اس کو چیزیں ملتی ہیں۔ کیا خدا استغفر اللہ ظالم ہے؟ کیا خدا نے یہ ناانصافی کی؟ ایک کو محل میں پیدا کیا، دوسرے کو یہ بمبئی کی فٹ پاتھ پہ۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھو تو اس کے پیچھے خود انسان ہی کے خود کے ہاتھ ہیں۔ خدا فرماتا ہے ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں۔ خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ چیزیں ہمیں ظاہر کرتی ہیں، اور قرآن شریف میں اس قسم کے بے حساب اشارے ہیں کہ ہماری یہ موجودہ زندگی ہمارے گئی زندگی کے کرتوتوں یا نیکیوں کا عوض ہے، اور اس زندگی میں ہم جو کچھ کریں گے ہم کو آنے والی زندگی کے اندر، وہ زندگی چاہے دنیا میں ہوئے چاہے آخرت میں ہوئے، مگر اس زندگی کے اندر خدا تعالی ہم کو ہماری آج کی زندگی کے کام کاج کا عوض دے گا۔ یہ دار العمل ہے،
یہ دار العمل ہے. جو انسان جیسا کرے گا ایسا بھرے گا. جو انسان اچھا کرے گا تو خدا اس کو اچھا عمل دے گا. ہمارے جنان ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں. جس رے بھائی رے ہتے اچھی کرنی کمائی بھائی آگڑ تسے پھل ڈھویا. جس نے اس دنیا میں اچھی کرنی کمائی اس کو آگے ایسا ہی پھل دیا جائے گا. اللہ فرمایا رائی کے دانے جتنی بھی تمہاری نیکی برباد نہیں کی جائے گی لیکن گناہ بخشے جائیں گے. اسی لیے خدا نے ہماری انسانوں کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے نبی بھیجے, ہمارے لیے مرشد بھیجے کہ جو ہم کو تلقین کر کے واعظ کر کے یا دوسرے واعظین کی معرفت سے ہم کو ہدایت کرتے رہتے ہیں کہ اے لوگوں دنیا میں نیک بن کے چلو, اچھے بن کے چلو, کسی پہ ظلم نہ کرو, کسی سے دغا فریب نہ کرو, کسی کا حق نہ کھاؤ, کسی کے اوپر ظلم نہ کرو, کسی کی نندا غیبت نہ کرو, کوئی کا گناہ نہ کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں کوئی شخص گزر جاتا تھا حضور کے پاس جا کے کہتا تھا یا نبی میرا باپ گزر گیا, میرا بھائی گزر گیا, تو نبی پہلا کوشچن کیا کرتے تھے, کیا وہ قرضہ چھوڑ گیا؟ حکمت کی بات ہے, اسلام میں بہت ہے. حضور نہیں پوچھتے تھے کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی, حضور نہیں پوچھتے تھے کہ وہ کتنا ایماندار تھا. نبی فرماتے تھے کیا قرضہ چھوڑ گیا؟ ہاں یا نبی قرضہ چھوڑ گیا, لیکن میں اس کا بیٹا ہوں, میں وعدہ کرتا ہوں اپنے باپ کا قرضہ بھر دوں گا. تو نبی جاتے تھے اس کے ساتھ اور مرنے والے کے جنازے پہ فاتحہ پڑھ دیتے تھے. کبھی بہت پیار آ گیا نبی کو, کوئی ایسا آدمی جو بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا تو اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھ دیتے تھے. لیکن اگر کوئی شخص مر گیا اور نبی پوچھے کہ قرضہ چھوڑ گیا, اور اگر وہ کہیں کہ ہاں یا نبی چھوڑ گیا, اور اس کا قرضہ بھرنے کے لیے کسی نے حامی نہیں دی, تو نبی اس کے جا کے جنازے پہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے. نبی کہتے تھے کہ یہ قرضہ چھوڑ کے مر گیا, میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک انسان کا قرضہ دنیا میں رہ گیا تو اس کو بھرنے کے لیے ہمیں واپس آنا پڑے گا. اب بدنی طور پہ واپس آنے یا کسی اور طور پہ واپس آنے. میں اب یہاں آپ کو یہ چیز عرض کرنی چاہتا ہوں, ہماری موت کیسے ہوتی ہے. میں نے 1.5 گھنٹے کی ایک وائز کی ہوئی ہے, 3 برس ہوئے ٹورنٹو کے اندر. ایک وائز میری ہے لائف آفٹر لائف, ہماری اس زندگی کے بعد کی زندگی. دوسری میں نے وائز کی کہ انسان کی موت کیسے ہوتی ہے. یہ روحانی مجلس ہے اور ہر ایک آدمی کو, بھائی بہن کو یہ جاننا چاہیے کہ موت کیا ہے. کیوں کہ موت میں سے کوئی چھوٹنے والا نہیں, نہ راجا, نہ بادشاہ, نہ رنک, نہ بھکاری. موت کا کچھ کہنا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کب آئے اور کس کو آئے کس کو نہ آئے. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے کہ موت کی دعائیں مانگتے ہیں اور موت نہیں آتی. ایسے بھی دیکھے کہ جو زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں اور زندگی ختم ہو جاتی ہے. میں دار السلام کے اندر لگ بھگ 40 برس رہا. دنیا کے اندر بہت سے میں نے بناؤ دیکھے, بہت سی چیزیں دیکھی. ایک دن میں جماعت خانے سے دار السلام کا جو چیف جماعت خانہ ہے نیچے اترا. ایک والنٹیئر بہن آئی, وہ بولا مشنری باپا یہاں ودھوا آشرم کے اندر جماعت خانے کے بازو میں ہی بیوہ عورتوں کے لیے جماعت نے ایک مکان بنایا کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا, ایسی بوڑھیاں, ایسی بیوائیں وہاں رکھی جاتی ہیں, جماعت ان کا دھیان رکھتی ہے. آپ کو ایک بیمار عورت بلاتی ہے, بہت یاد کرتی ہے. میں گیا ادھر, ایک چارپائی تھی, اس کے اوپر ایک عورت سوئی ہوئی تھی. 96 ایئرس کی اس کی عمر, 96 برس کی. چادر پڑی تھی, ایسا لگتا تھا کہ اس چارپائی میں کوئی سویا نہیں, بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی.
اس کے بازو میں ایک عورت بیٹھی تھی، کہتی ہے ماں ماں، زور زور سے چلائی، مشنری ابو علی آئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی، مجھے دیکھ کے ہاتھ نکالا، میں نے 2 ہاتھوں میں اس کا ہاتھ لیا، برف کی طرح ٹھنڈا۔ مجھے کہتی ہے بیٹا تو مولا کا آدمی ہے، میرے لیے دعا کر، مولا مجھے موت دے رہے۔ اس نے کس لہجے کے اندر کہا ہوگا، میں اوپر سے یعنی سر سے پاؤں تک لرز گیا کہ اس عورت کو اندر کیسا دکھ ہوگا کہ وہ زندگی سے بیزار ہو گئی، جینے سے تھک گئی۔ کہتی ہے بیٹا تو دعا کر، مولا مجھے موت دے رہے۔ میں 2-3 منٹ خاموش رہا، میں نے کہا ماں مولا تیرے اوپر راضی ہو گئے، تیری مشکل آسان کرے، تیرے لیے جو اچھا ہے وہ تجھے دے رہے۔ میں ایسی دعا نہیں کر سکتا کہ یا مولا تو اسے موت دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ 6 مہینے اور جی۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں موت مانگتے ہیں تو موت نہیں ملتی، اور میں نے آپ کو عرض کی کہ ایسے بھی ہیں کہ جو زندگی مانگتے ہیں تو زندگی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک قاعدے قانون کے اندر ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنی تمام کائنات میں، تمام سرشتی میں ہر چیز کے اوپر ایک قانون رکھا ہوا ہے۔ کوئی شے اس دنیا کے اندر یا اس دنیا میں قانون کے بغیر نہیں، ہر چیز کا ایک نظام ہے، ایک ایڈمنسٹریشن ہے، ایک لا ہے، اور ہم کو اس لا کے تابع رہنا ہی چاہیے۔ ہماری زندگی جب شروع ہوتی ہے، ماں کے پیٹ میں شروع ہوتی ہے، جس وقت حمل رہتا ہے اسی وقت فوراً ہمارا جو سنگل سیل ہوتا ہے وہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں سپرمٹوزا۔ سنگل سیل ہے، اس کے 2 ہو جاتے ہیں، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16 ملٹی پلائی ہوتے ہیں۔ اب اس وقت جو انسان جس کیڑے سے پیدا ہوتا ہے وہ ایک قسم کا بلو پرنٹ ہے۔ ہمیں ایک مکان بنانا ہے، بلڈنگ بنانی ہے، آرکیٹیکٹ اس کا ایک بلو پرنٹ بناتا ہے، اس کا پلان بناتا ہے، کتنے روم ہیں، کتنی سٹوریز ہیں، کتنی باریاں ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ یہ تمام کمپلیٹ بلو پرنٹ باپ کے اس جرم کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ امیڈیٹلی کام پہ لگ جاتے ہیں۔ ہزاروں قسم کے ہمارے بدن کے سیلز ہیں۔ بعض سیلز ہیں جو کان بنا کے مر جاتے ہیں، بعض سیلز ہیں ناک کی ہڈی بنا کے بند ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کیونکہ ناک کی ہڈی کا ٹیکسچر اور ہے، کان کی اس کپڑی کا ٹیکسچر اور ہے۔ بعض آنکھیں بناتے ہیں، بعض ہونٹ بناتے ہیں، بعض ہاتھ بناتے ہیں، بعض ناخن بناتے ہیں۔ ہمارے بدن کی تمام چیزوں کے لیے خدا نے جدے جدے مستری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ مستری اپنا کام کر کے مر جاتے ہیں، اور ہر چیز پیٹرن کے ساتھ ہوتی ہے۔ باپ، دادا، پر دادا، اس کا دادا، اس کا دادا، 72 جنریشنز میں سے آہستہ آہستہ اس کا حیولہ جینز کی معرفت اس بچے میں آتا ہے۔ اس بچے کے اندر اس کے باپ کا، اس کے دادا کا، اس کے باپ کا، اس کے دادا کا تمام پیٹرن تھوڑا تھوڑا، باپ کا زیادہ، دادا کا کم، پر دادا کا اور کم، لیکن 70 جنریشن سے یہ چیزیں چلی آتی ہیں۔ اس طرح خدا تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، 4 مہینے کے اندر کمپلیٹ باڈی بن جاتی ہے، یہاں تک کہ ناخن بھی آ جاتے ہیں، بال بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ہر شے مکمل ہو گئی۔ اس کا برین جو ہے وہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارا سر ہے، سر کے اس طرح سے 2 پڑ ہیں، راؤنڈ ٹوپی نہیں ہے، 2 ٹوپیاں ہیں، اور تھوڑا اوپر یہاں خالی جگہ ہوتی ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ہڈی دوسری ہڈی کے نیچے چلی جاتی ہے، جس سے سر چھوٹا ہو جاتا ہے، اور جب وہ جنم لے لیتا ہے تو یہ ہڈیاں کھل جاتی ہیں، اور 6-12 مہینے کے اندر یہ جگہ سخت ہو جاتی ہے۔ یہ جگہ نرم اس لیے رہتی ہے
کہ ایک ہڈی دوسری ہڈی کے نیچے آنے سے سر چھوٹا ہو جائے تاکہ بچے کی پیدائش آسان ہو سکے. جب ہی بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تب تک اس کا جو ہارٹ ہے وہ بن جاتا ہے لیکن فنکشن نہیں کرتا. جیسے ہی 16-17 اٹھواڑیے یعنی 4 مہینے ہوئے اور خدا کے حکم سے روح داخل ہوئی، جو ہی روح داخل ہوتی ہے ہارٹ بیٹ کی شروعات ہو جاتی ہے اور ماں اپنے بچے کی پہلی ہارٹ بیٹ جب ہوتی ہے وہ الرٹ ہو جاتی، محسوس کرتی ہے. دیکھو دیندارو، اس بچے کے اندر روح داخل ہونے سے پہلے زندگی تھی، تبھی تو بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس میں لائف ہے. اس لائف کو ہمارے جنانوں نے جیو کہا ہے. جب یہ روح داخل ہوتی ہے تو روح کا رہنا دماغ کے اندر جہاں انٹیلیجنس ہے وہاں وہ رہتا ہے. جہاں عقل ہے، عقل کی نیوکلیس روح کی جگہ ہے، وہاں روح آتی ہے. جیو اور چیز ہے، روح جدی چیز ہے. درختوں کے اندر جیو ہے، روح نہیں. یہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے جن میں انٹیلیجنس نہیں ہے ان کے اندر جیو ہے مگر روح نہیں. روح اس جانور میں ہے کہ جس جانور کے اندر انٹیلیجنس ہے، عقل کا، بھلے تھوڑی سی بھی مگر عقل ہے. کیڑیوں کی لائن چلی جاتی ہے، 2 کیڑیوں کے درمیان آپ انگلی سے خالی ایسی لائن لگا دو، وہ کیڑی آ کے ادھر خاموش سٹاپ ہو جائے گی، کیونکہ کوئی لائن اس کو محسوس ہوئی کہ ادھر کچھ لائن لگائی گئی. یہ کیڑی کی عقل ہے. اور خدا تعالیٰ نے کیڑیوں کے متعلق قرآن شریف کے اندر کہا ہے کہ تم کیڑیوں کی اسٹڈی کرو. کیڑیوں کی اسٹڈی کرنے کے لیے خدا نے فرمایا ہم کو؟ ہاں، کیڑیوں کی آرگنائزیشن ایک جماعت کی طرح ہے، ایک سوسائٹی اور ایک آرمی کی طرح ہے. اور یہ چیز خدا فرمایا کہ تم کیڑیوں کی اسٹڈی کرو. ان کے اندر بہت انٹیلیجنس ہے. کیڑی میں خدا نے قوت بھی بہت دی ہے، وہ اپنے بدن سے 6 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے. اگر ہمارا 100 رطل وزن ہے تو ہم 600 رطل وزن نہیں اٹھا سکتے. کیڑی اٹھا سکتی ہے. اس طرح سے اور بھی بہت سے جانور ہیں جن میں انٹیلیجنس ہے. کتا ہے، ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، شیر ہے، طوطا ہے. تو جس جانور میں انٹیلیجنس ہے اس جانور کے اندر روح ہے. ابھی روح کے درجے ہیں، روح حیوانی اور روح انسانی 2 الگ ہیں. میں انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہی. جب ہارٹ بیٹ ہوتا ہے اس وقت روح داخل ہوتی ہے اور یہ جو روح ہے وہ پاسٹ کی تمام اسٹیٹمنٹ لے کے آتی ہے جو دماغ کے اندر پہلے سے خدا نے جگہ بنا رکھی ہے. اس کے لیے ہم کو ہمارے پیر کہتے ہیں جھرے جارے تو گرباستھانے وسنتو سیہتو گنان ونتو. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تجھ کو بہت عقل تھی، علم تھا. اوندھے اوندھے مستق اوپر چرن تو ایوی کشتی بھوگونتو رے. تیرے پاؤں اوپر، سر تیرا نیچے، اس اوندھی حالت میں خدا تجھ کو سزا دے رہا تھا. نبی کریم فرماتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں سے جب انسان چھوٹتا ہے تو وہ میری شفاعت کے حساب سے چھوٹتا ہے. یعنی رسول پاک، مطلب یہاں نبی کا نور جو خدا کی رحمت ہے، وہ انسان کو اس سے پرومس لے کے کہ اے خدایا مجھے اس جگہ سے نکال تو میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا. قرآن شریف نے اس وعدے کو کہ جو ہم ماں کے پیٹ میں کرتے ہیں خدا کے ساتھ، اس کو میثاق کہا ہے. اور ہم کو پیر نے گنان میں ایسا ہی کہا ہے
ہے جینور ماس تونے پیٹ ماہ راکھیا نبی محمد بند چھڑایا جی. رسول اکرم کی حدیث کہ صدر دن کے اس جنان سے ملتی ہے، اور قرآن شریف بھی کہتا ہے کہ وہ وعدہ جو تم نے ماں کے پیٹ میں کیا اس وعدے کو یاد کرو. یہ میتھاق ہے کہ جس کو ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں. یہ چیز بھی ظاہر کرتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو سمجھ ہے. ابھی اس وقت 6 مہینے بھی نہیں ہوئے، دنیا کے بعض سائنٹسٹوں نے گئے 10-12 سال سے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد انہوں نے ایک چیز طے کی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بڑا قابل ہوتا ہے اور سیکھتا ہے. اب ایسے کورسز بن رہے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو سکھایا جائے. آپ کا لڑکا انجینئر چاہیے تو یہ سائنٹسٹ اس کے دماغ میں انجینئرنگ کے سیلز ڈال دیں گے. اگر آپ کا بچہ چاہیے کہ وہ ایک بہت بڑا اوریٹر بنے تو وہ اوریٹر بن سکتا ہے. آپ کو چاہیے کہ وہ لڑکا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ بنے تو کون سی لائن کا سائنٹسٹ بنے. ماں کے پیٹ میں بچے کے دماغ میں مائکروسکوپک کنڈیشن سے ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ وہ بچہ جب پیدا ہوئے تو اس کی آئی کیو جو ہے نا، انٹیلیجنس، وہ اور بچوں سے 8-10 گنا زیادہ ہوئے. پھر صدر دین کا یہ کہنا 600 برس پہلے کہ ماں کے پیٹ میں تو گنان بنتا تھا، آج سائنس اس چیز کو قبول اور پروف دے رہی ہے کر کے. ماں کے پیٹ میں سکھایا جاتا ہے. ہمایوں کی جو وائف تھی، ہمایوں ہندوستان کا بادشاہ تھا، اکبر کا باپ تھا. ہمایوں کی ملکہ زبیدہ حاملہ تھی. بارش ہو رہی تھی اور وہ کچھ سی رہی تھی. سیتے سیتے اس کے پاؤں میں کھجلی ہوئی اور اس کا جو لیفٹ پاؤں ایسا پڑا تھا، ہاتھ میں سوئی تھی. سوئی سے اس نے اپنے پاؤں کو، تلے کو تھوڑا کھجانا شروع کیا. ذرا سا ایک بوند جتنا لہو نکلا. اس کو کچھ آئیڈیا آیا، اس نے اس کے بازو میں ذرا سی سوئی اور لگائی. دوسری بوند نکلی، پھر سوئی لگائی، تیسری بوند نکلی. یوں کرتے کرتے اس نے ایک پھول بنایا اور ہر دفعہ جب یہ سوئی لگاوے تو لہو کی چھوٹی سی بوند نکل آوے. اس نے ایک پھول بنایا. اتنے میں ہمایوں آ گیا. ملکہ کیا کرتی ہو؟ کہتی بس میں یوں ہی اپنے پاؤں میں ایک پھول بنا رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کے پاؤں میں ایسا پھول ہوئے. جب یہ اکبر پیدا ہوا تو اس کے لیفٹ پاؤں میں ایسا ہی پھول قدرتی طور پہ تھا. خدا کی قدرتیں کیسی ہیں. ہماری اسماعیلیہ کاؤنسل کا ایک سیکریٹری افریقہ میں ایک گاؤں کے اندر، میں گاؤں کا نام نہیں لیتا ہوں، اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، پہلی لڑکی شادی کے بعد. اور وہ جو لڑکی پیدا ہوئی تو اس کی آنکھیں پھرتی تھی، آنکھوں میں نور نہیں تھا، ہر وقت آنکھیں ایسا پھرتی رہتی تھی. بیچارے ماں باپ دل میں دکھی ہوتے تھے. خدا تعالیٰ کی مرضی ڈاکٹروں وغیرہ کو بہت بتایا گیا. خدا کیا کرنا ایسا کہ 1.5 برس کے 2 برس کے بعد ایک اور بچہ پیدا ہوا. وہ لڑکی تھی، اس کی بھی آنکھیں اسی طرح تھی اور وہ بھی اندھی تھی. اب تیسری دفعہ جو وہ حاملہ ہوئی تو ڈاکٹر دیکھنے کے لیے آیا. بیمار ہو گئی سخت. تو بیڈ روم میں جب ہی گیا تو وہاں ایک ککو کلاک تھا کہ اس کلاک میں ایک لڑکی تھی، وہ ایسی ایسی آنکھیں گھماتی تھی. وہ ڈاکٹر چمک کے کھڑا ہو گیا. اس کو کہا مسٹر سو اینڈ سو، تیری 2 لڑکیوں کی آنکھیں کیوں خراب ہوئی؟ مجھے آج پتا لگا. اس کلاک کو پھینک دو نہیں تو تیسرا بچہ بھی ایسا ہی ہوئے گا. اس نے کلاک نکال لیا. تیسرا بچہ اچھا سلامت ہوا. ہماری ماں کے پیٹ میں ہم سب کچھ جانتے ہیں. ماں جو سنتی ہے بچہ سنتا ہے. ماں خوشی ہوتی ہے بچہ خوشی ہوتا ہے. ماں ناراض ہوتی ہے بچہ اداس ہوتا ہے. ماں جو کھاتی ہے اس کا سواد بچے کو ملتا ہے. ماں اور بچہ ایک ہی ہوتے ہیں. اس طرح ہمارے مذہب کے اندر یہ بتایا گیا ہے ہم کو ہمارے بزرگوں نے کہ جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوئے، اور میں بسا اوقات واعظوں میں خاص طور پہ جب بھائیوں کی مجلسیں ہوتی ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے
تو اس وقت تم دعا پڑھتے وقت نیت کرو یا مولا میں دعا پڑھتی ہوں اپنی طرف سے اور اپنے اس پیٹ کے بچے کی طرف سے، تو اس کا ثواب بچے کو بھی ملتا ہے اور بچہ ماں کے ساتھ دعا پڑھتا ہے۔ اگر بچے کا اور علم بڑھانا ہے تو ماں اگر گنان بول رہی ہے تو بچہ بھی گنان بول رہا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو گنان کے اوپر قدرتی بھاونا پریم ہے اور جلدی سے گنان سیکھ جاتے ہیں۔ اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کی ماں گنان بولتی تھی یا گنان سنتی تھی کہ جو بچہ بھی سنتا ہے۔ تو اس طرح دینداروں، ماں اور بچہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ بچے کے پیٹ کی یہ جو ناڑ ہے وہ ماں کے رحم کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ وہ دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے۔ جو باہر کی نالی ہے اس سے اس کو خوراک آتی ہے، اور جو درمیان کی نالی ہے اس میں سے اس کو ہوا آکسیجن ملتی ہے ماں کے پھیپھڑوں میں سے۔ اور جب بھی بچہ ماں کے اندر پیٹ میں رہتا ہے تو وہ جو ہوا والی نالی ہے اس نالی کے ذریعے سے ماں کے پھیپھڑے اور دماغ کے اندر نروس سسٹم کا اثر پیٹھ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس ہڈی کے نیچے تک آتا ہے، اور ہماری یہ جو نیول ہے جس کو ہم ڈوٹی کہتے ہیں، ناف کہتے ہیں اردو میں، اس کے بالکل پیچھے ایک پھول جیسا ہے۔ میں آپ کو بڑی اچھی بات سنا رہا ہوں۔ ایک پھول جیسا ہے، اس کو ہمارے گنانوں میں نابھی کمل کہا ہے۔ یہ نابھی نہیں، نابھی کمل، جو بالکل ایگزیکٹلی اس کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی کے اوپر ہے۔ جو لوگ ادھر ڈاکٹری یعنی میڈیکل ڈاکٹر ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اس پھول کو انگلش میں سولر پلیکسس کہتے ہیں۔ اس کی معرفت سے یہ قسم کا جنکشن ہے جو یہ ونک ناڑ میں سے ریڑھ کی، جس کو ہم ہڈی کہتے ہیں، انگلش میں اسپائنل کارڈ کہتے ہیں، اس جگہ سے پیچھے یہ جنکشن میں سے ہماری ہڈی میں یعنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو نروس سسٹم ہے وہ ہمارے برین اور دماغ تک آتا ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم بیت الخیال میں بیٹھتے ہیں تو ہماری کنسنٹریشن اگر لگ جائے تو ہمارے ناک میں جو ہوا جاتی ہے اس میں آکسیجن ہے، یہ تھوڑی سی ہوا اگر اوپر چلی جائے، کیونکہ ہماری آنکھوں کے درمیان ایک چھوٹی سی کیویٹی ہے، اس کا ایک رستہ اوپر جاتا ہے، وہ عموماً بند رہتا ہے، ہم اس کو ایکٹیویٹ نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں نارمل حالت میں۔ ہم جو سانس لیتے ہیں ناک میں ایسا جا کے نیچے اتر آتا ہے پھیپھڑے میں، لیکن اگر آپ کسی طریقے سے وہ اوپر کی جو سوراخ ہے اس کو جو تھوڑا سا ایکٹیویٹ کر دو، تھوڑی سی ہوا جو اس کے اندر چلی جائے تو ساری اسپائنل کارڈ یہاں تک ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، یہ نابھی کمل ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے ایکٹیویٹ ہونے سے ہمارے سارے بدن میں اتنی انرجی پیدا ہوتی ہے کہ 10 گنا زیادہ طاقت اور انرجی آ جاتی ہے۔ ہندوؤں نے اس کو نام دیا ہے کنڈلینی، ہمارے گنانوں کے اندر اس کا نام ہے نابھی کمل۔ یہ نابھی کمل ہم کو عبادت میں کام آتا ہے۔ اب بچہ جب پیدا ہو گیا ناڑ بند ہو جاتی ہے، یہ نابھی کمل کا بھی ایکٹیو ہونا سسٹم وغیرہ بند ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بند ہی رہتا ہے تاکہ کہ انسان عبادت میں محنت کر کے اس کو ایکٹیویٹ کرے، اور جب وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ کی ساری حالت اس کو خبر پڑتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں میری کیا حالت تھی، کون سے پاؤں کا انگوٹھا چوستا تھا یا ہاتھ کا چوستا تھا، اور ماں کے پیٹ میں کیا سوچتا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر میری پاسٹ لائف کا جو ریکارڈ تھا آپ کو وہ عبادت میں مل سکتا ہے۔ وہ سب چیزیں ریکارڈ میں ہیں، یہ سارا ریکارڈ لے کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر اس بچے کو آپ نے اچھی تعلیم اور ٹریننگ دی، اگر اس بچے کو اچھے ماں باپ کے ہاتھ میں دیا گیا اور وہ ماں باپ عقل والے سمجھدار ہیں تو اس بچے کو آپ روحانی حالت میں لگا سکتے ہو۔ اگر آپ نے کچھ بھول کی تو یہ بچے کا جو رستہ ہے ٹریننگ بدل جانے سے یہ بدماش لچا بھی بن سکتا ہے۔ اس چھوٹی عمر میں اس کی سلیٹ کے اوپر جو لکھ دو گے وہ ہو جائے گا، اور اپنی پاسٹ لائف کا تمام ریکارڈ اس کے اندر ہے، آج بھی اس وقت ہمارے دماغ میں ہے۔ عبادت وہ شے ہے
کہ آپ نہ صرف اتنا کہ ماں کے پیٹ میں آپ کی کیا حالت تھی، بلکہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے میری کیا حالت تھی، اسی طرح سے میں کیسے مروں گا، کہاں مروں گا، مرتے وقت میری حالت کیا ہوگی، وہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے بدن کے اندر 10 دروازے ہیں، 9 تو ہم جانتے ہیں، 9 دروازے، 2 آنکھ، 2 کان، 2 ناکیں، منہ اور ہمارے پانی پیشاب والی 2 جگہ، یہ تو 9 دروازے ہیں۔ لیکن ایک 10واں دروازہ، ابھی میں نے آپ کو کہا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے سر کی جو 2 ہڈیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ رہتی ہیں، مگر جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک ہڈی دوسری ہڈی کے اوپر آ جاتی ہے، تو چھوٹا سائز ہو جانے سے آسانی سے پیدائش ہو جاتی ہے۔ اب جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو 6-12 مہینے کے بعد یہ ہڈیاں آہستہ 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 مل جاتی ہیں، لیکن سوئی جتنا ایک سوراخ اس میں باقی رہ جاتا ہے، اس کو ہمارے گنانوں نے 10واں دوار کہا۔ یہ وہ 10واں دوار ہے کہ جس میں سے انسان کی روح باہر نکلتی ہے، بدن پڑا رہتا ہے، ہارٹ چالو رہتا ہے، نبض چالو رہتی ہے، سرکولیشن بلڈ کا بھی جاری رہتا ہے، لیکن روح یہاں سے باہر نکل جاتی ہے اور باہر گھوم پھر کے جب خدا واپس اس کو اجازت دیتا ہے تو وہ داخل ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں خدا فرماتا ہے، رات کو جب تم سو جاتے ہو تو روح باہر نکلتی ہے، لیکن خدا کے حکم کے بغیر پھر داخل نہیں ہو سکتی، یعنی خدا اس کو اذن دیتا ہے۔ تو یہ روح کا باہر آنا اور جانا اس وقت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا اختیار ہے، لیکن اگر ہم خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کریں تو ہمارے اختیار میں آ جائے کہ ہم جب چاہیں اپنی روح کو باہر نکال دیں، جب چاہیں بلا لیں۔ تو میری عرض یہ تھی، دیکھو میں آپ کو کہاں کی باتیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، اب آؤ میرے ساتھ تھوڑا سا اور بچہ پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں جب کنسیومنٹ ہوئی، اس باہر کی باڈی کے ساتھ ساتھ ایک اور باڈی اس باڈی کے اندر ایگزیکٹلی سیم پیٹرن، ایک اور باڈی ہمارے بدن کے اندر ہے۔ اس باڈی کو بہت سے لوگ روحانی جسم کہتے ہیں، کوئی اس کو ایتھرک باڈی کہتا ہے، کوئی ایسٹرل باڈی کہتا ہے۔ یہ باڈی بھی ہمارے بدن کے اندر ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ 22-24 برس کی عمر میں جب انسان بڑھ کے سٹاپ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی گروتھ بند ہو جاتی ہے، تو یہ باڈی جو ایسٹرل باڈی ہے وہ ادھر ہی سٹاپ ہو جاتی ہے، پھر یہ بڑھتی نہیں۔ آدمی موٹا ہو جاوے تو بھی یہ موٹی نہیں ہوتی، آدمی بوڑھا ہو جاوے تو یہ بوڑھی نہیں ہوتی، اسی طرح سے اس کا سلسلہ چلا رہتا ہے۔ میں نے یہ تھوڑی سی باتیں کہی ہیں۔ مولانا حضرت امام 45 میں جب ادھر سے سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی بات کرتا ہوں، ہمارے اس جماعت خانے کے ناندی کرنے والے حسن علی ناندی والا، آپ بہت سے لوگ ان کو جانتے ہوں گے، مولا کے ساتھ فرمان سنایا کرتے تھے کیونکہ بڑی آواز تھی۔ مولا ایک دن گولف کھیل کے آئے، ادھر واڑی کے جماعت خانے کے باہر منڈپ لگایا تھا، مولا آ کے بیٹھے اوپر، مت سلامت ساتھ تھی، دنیا بھانے مولا ریلیکس اور خوش تھے۔ مجید خان کو کہا میرے بوٹ بدلو، تو مجید خان کیونکہ گولف کیپ تھے صاحب سیدھا کھیل کے ادھر سے واپس آئے تھے، یہاں سیدھا چینج نہیں کیا۔ حسن علی کو کہا میری دعا سیکھ دو، زدی ناندی والے نے دعا سیکھ دی۔ حضرت مولانا زرن سلامت داتار فرمائنتا خانہ ودان۔ دوسرا فرمان دیکھو، رسول اللہ فرمایا ہے کہ جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ حضرت مولانا غنی سلامت داتار فرمائنتا کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوئے، بوڑھے لوگوں کا منہ ذرا پڑ گیا، اور مولا سب کو واچ کرتے تھے۔ پھر ریپیٹ کیا، رسول اکرم فرمایا کہ جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، یعنی کہ جو بوڑھے تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم تو جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے پھر کہا کہ جنت میں سب جوان جائیں گے، تو بوڑھے اور بھی ناراض ہو گئے، تب مولا ہنسنے لگے، اور فرینچ میں ماتا سلامت کے ساتھ کچھ بات کی تو ماتا سلامت ہنسنے لگے۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو، نبی کریم کا یہ فرمانا کہ جنت میں سب جوان جائیں گے، کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بوڑھا آدمی گزر جائے گا تو اس کا جوان بدن جنت میں جائے گا،
اب یہ جوان بدن، یہ بدن جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ ایسٹرل باڈی جو ہے وہ ہمیشہ جوان ہی رہے گی. آدمی بوڑھا ہو جائے گا مگر ہماری وہ جو اندر کی باڈی ہے وہ جوان ہی رہے گی. جب ہماری موت ہوتی ہے تو موت کی کنڈیشن اس طرح ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے. 2 فرشتے آتے ہیں. خدا فرماتا ہے قرآن میں کہ میرے بندوں کے پاس جو فرشتے آئیں گے وہ خوبصورت فرشتے ہوں گے کہ تم اس کو دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. مگر جو کافر ہیں فرمایا ان کے پاس میرے جو فرشتے آئیں گے وہ بڑے بھیانک اور ڈراؤنے، ڈریڈ فل ہوں گے کہ اس کو دیکھ کے ہی انسان کا موتر نکل جائے. اب جب ہمارے وقت آتا ہے موت کا تو پیر نے اس کا ہمیں وہ طریقہ بتایا ہے کہ موت کا سسٹم کیا ہے. پہلے لیدہ کوٹ ایریرا نوا ذرا واجا پچھی لیدوں کایا کے رو ہنسا او پرانیا آرادھو. پہلے کوٹ لیا. کوٹ قلعے کو کہتے ہیں. یہ ہماری چیسٹ ہے، یہ کوٹ ہے. یہ کوٹ اس نے پہلے لیا، سانس پکڑ لیا، پھیپھ سے بند ہو گئے، پھیپھ سے بند ہو گئے، ہارٹ بند ہو گیا، ہارٹ بند ہو گیا، لو کا رننگ بند ہو گئی، سرکولیشن. 9 دروازے بند ہو گئے. آنکھیں کھلی ہیں، دکھتا کچھ نہیں، سناؤ تو سنتا کچھ نہیں. 9 دروازے بند ہو گئے. اچھی ریدوں کایا کے روحن، ہمارے اندر جو جیو ہے کایا کا جیو، روح تو پاک ہے، روح ہے وہ نورانی چیز ہے. روح کو موت نہیں، روح کو کچھ نہیں، وہ ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے رہنے والی ہے. اگرچہ روح خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے اپنی روح میں سے، مگر روح ہے ہماری موت کے بعد روح ہمیشہ رہتی ہے. جیو جو ہے جس کو ہم لائف فورس کہتے ہیں اس کا اینڈ ہوتا ہے، تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. انسان کا ہارٹ بند ہو گیا، پھیپھڑے بند ہو گئے، یہ 9 دروازے بند ہو گئے، پھر بھی اندر جیو رہتا ہے جب تک کہ اس کا اکاؤنٹ نہ ہوئے. اس میں 1 منٹ بھی لگے، 1 دن بھی لگے، 10 دن بھی لگے. بعض دفعہ تو انسان قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وہاں بھی اس کا حساب کتاب چالو ہوتا ہے. جیو جب تک اندر ہے حساب جاری ہے. اعلیٰ درجے کے جو مومن ہیں، یہاں موت ہوئی، جیو باہر نکلا، اصل مکان پہ چلا گیا. فرسٹ کلاس کا پیسنجر تھا، اس کو ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کو تو VIP ٹریٹ ملی اور وہ چلا گیا. ٹھہرنے کی بات تو اس کی ہے کہ جس کا سامان بہت زیادہ ہے اس کو ٹھہرنا پڑتا ہے، کسٹم کلیئر کرنا پڑتا ہے، پھر تب کہیں جا کے باہر نکلے. کبھی کبھی تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے پلین اترنے کے بعد. اسی طرح سے وہ لوگ کے جو ظالم ہیں، وہ لوگ کے جو گنہگار ہیں، جنہوں نے بہت سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، بچوں وہ ایسے پھنسیں گے کہ بات چھوڑ دو. تو اس طرح سے ان کا جیو. اچھا ابھی جیو کو باہر نکلنا ہے نا، تو ہمارے 9 دروازے ہیں جو نبی اور پیغمبر اور امام ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا میں گزر جاتے ہیں. 1,24,000 نبی آئے، ہمارے بہت سے امام آئے، بہت سے پیر تھے. ایسی جو روحانی اور نورانی ہستیاں ہیں ان کا جیو یہ اوپر کے جو 10واں دوار ہے ادھر سے نکلتا ہے، اور روح بھی نکلتی ہے ادھر سے، اور جیو بھی اوپر نکل جاتا ہے، اور اس طرح جاتا ہے کہ جیسے مکھن میں سے بال کھینچ لو. تو اس طرح سے ان کا جیو. اچھا ابھی جیو کو باہر نکلنا ہے نا، تو ہمارے 9 دروازے ہیں جو نبی اور پیغمبر اور امام ہوتے ہیں، وہ بھی دنیا میں گزر جاتے ہیں. 1,24,000 نبی آئے، ہمارے بہت سے امام آئے، بہت سے پیر تھے. ایسی جو روحانی اور نورانی ہستیاں ہیں ان کا جیو یہ اوپر کے جو 10واں دوار ہے ادھر سے نکلتا ہے، اور روح بھی نکلتی ہے ادھر سے، اور جیو بھی اوپر نکل جاتا ہے، اور اس طرح جاتا ہے کہ جیسے مکھن میں سے بال کھینچ لو. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو مومن
بالکل مومن ہے, خدا کے عاشق ہے, خدا ان سے پیار کرتا ہے, ان کی جیو آسانی سے نکلتی ہے کہ جیسے مکھن میں سے بال نکل گیا. مگر جو کافر ہیں, یہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ جو کافر ہیں, گنہگار ہیں, اس کی مثال ایسی ہے کہ ریشم کا ایک کپڑا لے کے کانٹے والی جھاڑی کے اوپر ڈال کے اس کو کھینچو تو اس کے تار تار جدا ہوتے ہیں. فرمایا اس طرح اس کا جیو بڑے دکھ سے نکلے گا. اب نبیوں اماموں کی بات چھوڑ کے جو اعلیٰ درجے کے مومن ہیں, وہ جب گزر جاتے ہیں تو آنکھوں کے رستے ان کی موت ہوتی ہے. اس سے نیچے درجے کے جو ہوتے ہیں تو ناک میں سے ان کی موت ہوتی ہے. اس سے نیچے درجے کے ہوتے ہیں, منہ کھلا ہوا نکل گئی. اس سے نیچے کے درجے ہیں تو وہ کان میں سے ان کی جیو نکلتا ہے. اور جو بہت ہی لو کلاس کے گنہگار ہیں, وہ پاخانے اور پیشاب کی جگہ سے ان کا جیو نکلتا ہے اور بہت بہت پینفل ہوتا ہے. خدا تعالیٰ رحیم و کریم ہے. اگر موت کے وقت ہم نے خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اس آخری گھڑی بھی رسول اکرم اس کی شفاعت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا فرماتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں جو مجھے پیار کرتے ہیں میں ان کو پیار کرتا ہوں. اور ہماری جماعت میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جب موت آنے والی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں میرا ٹائم ابھی تھوڑا ہے, فلاں ٹائم پہ جاؤں گا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو کہتے ہیں دیکھو ابھی مولا مجھے لینے آیا ہے. ایسے اعلیٰ درجے کے مومن ہیں کہ جن کو خود مولا لینے کے لیے آتے ہیں, شاپیر لینے آوے, اعلیٰ درجے کے فرشتے آوے. جیسے کہ خدا نے کہا کہ میرے مومن جب یہ ہوتے ہیں میرے بندے تو ان کے پاس میرے خوبصورت فرشتے جاتے ہیں, ان کے لیے تو VIP ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور چلے جاتے ہیں. جب انسان کا جانے کا وقت آتا ہے وہ لوگ کہ جو اعلیٰ درجے کے نہیں ہیں وہ سوئے ہیں, موت ہوئی, اندر سے وہ باڈی نکلتی ہے جس کو ہم ایسٹرل باڈی کہتے ہیں. یہ ایسٹرل باڈی میں جیو بھی ہے, اس ایسٹرل باڈی کے اندر من بھی ہے جو انٹیلیجنس ہے, اور روح بھی ہے. یہ جیو اپنا حساب دیتے ہیں اور حساب جب ہو جاتا ہے تو پھر جیسا ان کو حکم ہوتا ہے ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو خدا بعض سرٹن ٹائم تک اس دنیا میں ان کو رہنے دیتا ہے اور وہ اس ایٹماسفیئر میں یعنی دنیا کے ارد گرد 300-350 مائل کے ایریا تک ہماری دنیا کا یہ ایٹماسفیئر ہے. اور اس ایٹماسفیئر کے پاس ہی اوزون کی وہ لیئر ہے کہ جو لیئر زمین کو بچاتی ہے ان الٹرا وائلٹ ریز میں سے کہ جو سورج میں سے نکلتی ہیں. اور ہم انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس اوزون کی لیئر کو پنچر کر دیا ہے, اس لیے ساری دنیا کا جو ویدر بیلنس ہے نا, کلائمیٹک بیلنس چینج ہو گیا ہے. یہ جو روحانیاں ہوتی ہیں جن کو ابھی تک یہاں ڈیٹین کیا گیا ہے وہ عبادت کرتی ہیں اور عبادت گاہوں میں آتی جاتی ہیں. میں نے آپ کو عرض کی شروعات میں ہی کہ وہ روحانیاں کہ جو اس وقت جماعت خانے کے اندر ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں. یہ روحانیاں اپنے اپنے عقیدے اور اعتقاد ایمان کے حساب سے اگر ہندو ہیں تو مندر میں اور مسلمان اپنی مسجد میں, کرسچن اپنے چرچ میں یہ روحانیاں وزٹ کرتی ہیں. ہماری اسماعیلی روحانیاں جماعت خانوں میں آتی جاتی ہیں. یہ روحانیاں ہیں اور ہیں. یہاں بریبون اسٹیڈیم کے اندر جب یہ ڈائمنڈ جوبلی تھی, اس ڈائمنڈ جوبلی سے 1.5 مہینہ پہلے ڈیکوریشن کمیٹی نے ڈیکوریٹ کرنا شروع کیا. یہ CC کلب ہے, CCI کلب, اس کے اندر وہ جو جہاں کرکٹ کھیلتے ہیں, یہاں ان لوگوں نے ہمارے سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم زمین کے اندر گڑھے نہیں کھودیں گے. اب یہ نہ کھودنے کی وجہ سے ہم نے ایک بھول کی کہ 44 گیلن کے جو ڈرمز ہوتے ہیں آئل کے, اس کے اندر ریتی ڈال کے ان کے اندر ہم نے لکڑیاں رکھی اور اوپر ہم نے منڈپ بنایا. 1.5 لاکھ روپے کا خرچ ہو گیا, 1.5 مہینے سے لگے ہوئے تھے, اتنا بڑا منڈپ تھا. 10 مارچ کو مولانا حاضر امام کی طلع ویدی تھی یہاں بمبئی میں 1946. 8 مارچ کو یعنی 2 دن پہلے رات کو اتنے زور کی ہوا نکلی
کہ ہمارا یہ سارا منڈپ اوپر اڑ گیا اور پھر گر پڑا، چیزیں وغیرہ ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں کانچ ٹوٹ گئے. اوہ، اس وقت لڑکے بھاگے اور اس تمام ڈیکوریشن کمیٹی کا جو چیف انچارج تھا اور ہمارے رحمت اللہ ویر جی تھے، اعتمادی رحمت اللہ ویر جی، وہ اپنے ریکریشن کلب کے اندر اسماعیلی ایسوسی ایشن کے سیکرٹری بھی تھے. ان کو پہلے سے ہارٹ کی ٹربل تھی. 2 بجے جا کے رات کو لڑکوں نے جا کے اس کو اٹھایا اور کہا اعتمادی صاحب غضب ہو گیا، ہوا آئی سارا منڈپ اڑ گیا. وہ تو ہاتھ کو ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، ایک آدھ گولی کھائی، آدھا گھنٹہ آرام کیا، پسینہ نکل آیا اور اٹھ کے گاڑی لی اور گئے ادھر والکیشور کے بنگلے پہ. دروازے کے اوپر گاڑی کھڑی کی. جو والنٹیئر کھڑا تھا، والنٹیئر نے کہا حاضر امام سو گئے ہیں، لیکن ماتا سلامت ابھی تک آئے نہیں. رات کے 3 بجے تھے. اس دن رات کو گورنر کی پارٹی تھی. کھڑے رہے. ماتا سلامت جب ہی آئے تقریباً 3:30 بجے تو اعتمادی رحمت اللہ ویر جی نے کہا ماتا سلامت بہت غضب ہو گیا، بہت بڑی دکھ کی بات آ گئی. پوچھا کیا ہے؟ کہتے کہ آپ حاضر امام کو اٹھاؤ تو ہم بات کریں. ماتا بہت غصے ہوئی. میں اس کو اٹھاؤں؟ بالکل نہیں، وہ آرام کرے. بھائی ماتا سلامت یہ ہو گیا، بھلے ہو گیا، میں اس کو اٹھانے والی نہیں. اچھا، کھڑے رہے. صبح 6:30 بجے کے قریب امام سلطان محمد شاہ گاؤن پہنا ہوا باہر نکلے کہ تو ان کو دیکھ کے ماں باپ پوچھا رحمت اللہ کیا بات ہے؟ تو اس کی آنکھوں میں پانی آیا. کہتے خداوند آج 9 تاریخ کی صبح ہوئی، کل ہماری جبلی ہے، وہ جو ہم نے ڈیکوریشن کیا تھا منڈپ سارا اڑ گیا. مولا ہنس کے کہتے ہیں رحمت اللہ بہت اچھا ہوا، اوپر کی روحانیاں بھی میری تلا دیدی دیکھے گی. تو آسمان کھلا رکھا، روحانیاں ہیں، فرشتے ہیں. یہ وہ روحانیاں ہیں کہ جو دنیا میں رہتے تھے، عبادت وغیرہ پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس ایٹماسفیئر میں ہے، اور یہاں یہ عبادت کر کے آہستہ اوپر چلے جاتے ہیں. ان کے درجے بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ عالم ناسوت میں سے نکل کے عالم ملکوت میں چلے جاتے ہیں اور فرشتے بن جاتے ہیں. جب یہ فرشتے بنتے ہیں تو ان کی وہ جو ایسٹرل باڈی ہوتی ہے وہ گردن سے نیچے ساری ایسٹرل باڈی مٹ جاتی ہے، صرف گردن رہ جاتی ہے، چہرہ رہتا ہے اور سائیڈ میں 2 پانکھ نکل آتے ہیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں میں ایسے فرشتے ہیں جن کے 2 پانکھ ہیں، بعض فرشتوں کے 3 پانکھ ہیں، بعض فرشتوں کے 4 پانکھ ہیں. قرآن پاک نے ہم کو ایسی باتیں سکھائی ہیں کہ جو عام طور پہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں. تو یہ پانکھ کیا ہے؟ اور وہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کی گردن سے نیچے کی باڈی ختم ہو جاتی، مٹ جاتی ہے، صرف گردن رہ جاتی ہے. یہ میں بات کرتا ہوں عالم ملکوت کی، جہاں انسان فرشتے بن جاتے ہیں، صرف ان کی شکلیں رہتی ہیں اور بالکل سائیڈ میں گردن کے پاس پانکھ نکلتے ہیں. ایک ادھر ہوتا ہے، اگر 3 ہیں تو ایک پیچھے ہوتا ہے، اگر 4 ہیں تو 2 سائیڈ میں 2 ہوتے ہیں. اس طرح ہماری روحانی حالت بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ ہم بڑے عظیم فرشتے عالم ملکوت سے نکل کے عالم جبروت میں پہنچتے ہیں. جبروت وہ جگہ ہے کہ جہاں اعلیٰ درجے کے فرشتے ہیں. پھر ادھر بھی عبادت کرتے کرتے انسان اوپر چڑھتا ہے تو عالم لاہوت میں پہنچتا ہے کہ جو نبی رہتے ہیں، پیغمبر رہتے ہیں. اور دنیا کے اندر وہ امام جس بدن کے اندر نور امامت کا ہوتا تھا وہ بدن پھر وہاں ہوتے ہیں. نور اور چیز ہے اور روح اور چیز ہے. نبی اور امام جس دن امام اور نبوت کا ڈکلیریشن کرتے ہیں اس دن ان کا نور یعنی امامت کا نور یا نبوت کا نور اور ان کی روح ایک ہو جاتے ہیں. ہم مرنے کے بعد واصل حق ہوتے ہیں، وہ لوگ زندگی میں واصل حق ہوتے ہیں. اور بھی ایسی کئی چیزیں ہیں ہماری موت کے بعد کی زندگی کی، مگر یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جس طرح سے چاہیں اس طرح ہماری موت ہوئے، کہاں ہوئے، کیسے ہوئے، ہمارے اختیار میں خدا دے دیتا ہے. اور اس کا رستہ ہے ہماری بیت الخیال. صبح کی عبادت جو ہے وہ تمام بھیدوں کی چابی ہے. ایسی ایسی چیزیں آپ کو پتہ لگیں گی کہ جو نارملی آپ کو بہت عجائب لگتی ہوں گی. اگر آپ عبادت کرو صبح کی تو آپ کو دنیا اور دین کے وہ اسرار نظر آنے کہ جو ان آنکھوں سے نہیں دکھتے، لیکن اندر کی آنکھیں کھل جانے سے
आपको वो चीजें मिलती। इस्माइली दीन के अंदर, इस्माइली मजहब के अंदर ये जो बैतुल ख्याल की बात है ना, वो एक अजीम चीज है, लेकिन हम किसी एक चीज से बहुत बेदरकार हैं। हमने सबसे बेदरकारी अगर कोई चीज से की है मजहब के अंदर, तो वो सुबह की इबादत है। ये सुबह की इबादत करो दीनदारो, सुबह की इबादत करो, रोज जमात खाने आके इबादत करो। इधर आने से फायदा ये है कि सुबह के वक्त रूहानियां और फरिश्ते आके आपके साथ इबादत में शामिल होते हैं और उनकी वजह से आपको ज्यादा लाभ और सवाब होता है। लेकिन अगर मजबूरी की वजह से नहीं आ सकते तो घर पे करो, मगर करो। 4 पौने 4 बजे उठ बैठो, पेशाब वगैरह करके हाथ मुंह धो, आधा गिलास पानी पियो और पानी पीने के बाद जमीन के ऊपर, कुर्सी के ऊपर नहीं, सिवा के किसी को अल्फराइटिस की बीमारी हो या बहुत बुरी उम्र है, जमीन पर बैठ के, चटाई पर बैठ के इबादत करो। इस तरह बैठो कि जैसे जमात खाने में बैठते हैं। हर रोज इबादत करो। रोज इबादत करते 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 आपको, आपके जीव को आदत हो जाएगी। इसमें 2-4 बरस भी निकल जावे, 10 बरस भी निकल जावे। अरे दीनदारों, कभी कभी 40 बरस के बाद इंसान को खुदा कोई बख्शीश देता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, अगर आप हर रोज इबादत करोगे तो खुदा जरूर बख्शीश देगा। अब ये उसके हाथ में है कि एक दिन में दे दे, कि 50 बरस में दे दे, या ये भी मुमकिन है कि ऐन मौत के वक्त आपको ये गिफ्ट पार्सल दे दे, लेकिन देगा और जरूर देगा। इबादत करो। ये जो रूहानियां गुजर जाती हैं, कभी कभी हमारे ख्वाब में आती हैं। अगर सपने के अंदर कोई गुजर गई रूहानी आ जावे तो उससे घबराने की कोई बात नहीं। जो ही आंख खुले, पहली चीज ये करो कि सलवात पढ़ो और इसका सवाब उस रूहानी को दो जो आपके सपने में आ गई। और दूसरी चीज ये है कि फिर आप करवट बदल के सो जाओ अगर इबादत का टाइम नहीं हुआ तो। लेकिन रात को कुछ न कुछ मीठी दुआ घर में बना के जमात खाने लेके उस रूहानी की दुआ कराओ। 1 पैसा रखो कि 100 रुपया रखो, आपकी मन मुराद की बात है। वो रूहानी के जो सपने में आई उसके नाम की दुआ कराओ। देखो दीनदारों, मैंने बाज ऐसी जगहों पे देखा है कि पाठ के ऊपर जो हजर इमाम की शातिर की मेहमानी आती है, कई जमात खानों के अंदर भूल होती है हमारी कि हजर इमाम की मेहमानी के ऊपर हम मरहूम की दुआ कराते हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो हजर इमाम का माल हो गया। अब आप किस तरह से हजर इमाम से छीन के अपने उस रूहानी के लिए देवें? घर से अगर रूहानी की दुआ करानी है तो घर से कुछ चीज लेके आओ मेहमानी की, वो दुआ की नियत से, और उसके ऊपर आप मरहूम की दुआ कराओ। या फिर मुखी कमड़िया, मुखिया नहीं कमड़िया नहीं, दोनों पाठ के ऊपर एक स्पेशल प्लेट होवे कि जो रूहानी की दुआ के लिए ही होवे और उसके ऊपर रूहानी की दुआ कराई जा सकती है। एक बात मैं कह दूं, हकीकत यह है कि हमको घर से रूहानी के लिए दुआ कराने के लिए कुछ सामान ले आना चाहिए, या तो फ्रूट होवे या दूध होवे या कोई मीठी चीज होवे। गोश्त मच्छी रूहानी की दुआ के लिए बराबर नहीं है। या मीठी चीज होवे, दूध होवे, फ्रूट होवे। अगर आप घर से नहीं ला सकते तो जमात खाने के अंदर एक नांदी खरीद के फिर जाओ मुखी के पाठ के पास के मुझको रूहानी की दुआ करानी है। और अगर ये नहीं तो मुखी कमरिया एक प्लेट रखते हैं स्पेशल रूहानी की दुआ के लिए। अब आपने इसमें दुआ तो करा ली, मगर ये प्लेट आप तो नहीं लाए, मुखी कमरिया लाए, तो इस प्लेट के भी एक्स्ट्रा 5-15 सेंट के पैसे रखो। आप खुद एक नांदी खरीद के लाते, उसकी जगह यह है कि मुखी कमरिया ने एक प्लेट रखी, मगर वो मुखी कमरिया दे ले आए। आप जब ये दुआ कराओ, मैं मिसाल देता हूँ भाई, दुआ के आपने 10 पैसे दिए तो 5-10 पैसे और रखो इसकी कीमत के, तो आपकी वो दुआ है, वगरना इसका कर्जा आपके ऊपर रह जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। हम जो रूहानियों को दुआएं करा के इधर जो सवाब देते हैं, वो सवाब उनको मिलता है, लाजिम मिलता है। और वो सवाब मिलता है सिर्फ ताजा गुजर गए हुए नहीं। मान लो कि किसी का दादा 100 बरस पहले गुजर गया है और आपका दिल चाहा कि मैं अपने 100 बरस पहले गुजरे हुए दादा की रूहानी की दुआ कराऊं, उसको कुछ सवाब दूं, तो उसको पहुंचेगा।
क्योंकि बरस, 100 बरस, 1000 बरस, 10,000 बरस हमारे लिए बड़े हैं। वहाँ ऊपर तो हमारे लाख बरस का भी 1 मिनट होता है। कुरान शरीफ में खुदा फरमाता है तुम्हारे 50,000 बरस का मेरा 1 दिन है। तो 100 बरस के 1000 बरस आप कह सकते हो या मौला, मेरी बाप दादाओं के अंदर सबसे पहले जो इस मजहब में दाखिल हुआ, उस वक्त की रूहानी से लेके आज तक जितनी रूहानियां हो चुकी, मैं उन सब के सवाब के लिए दुआ मांगता हूं। हो सकता है खुदा ताला का पोस्ट ऑफिस तो बहुत अच्छा है। अगर गवर्नमेंटों का पोस्ट ऑफिस स्टैंप लगा दो तो कागज पहुंचा देते हैं, तो मौला का पोस्ट ऑफिस तो खराब नहीं, आप स्टैंप लगाओ, पहुंचेगा कागज, बिल्कुल पहुंचेगा। इन मरने वाले को हम जो कुछ भी उनके पीछे करते हैं उसका सवाब मिलता है। यहाँ तक कि मौलाना हसन इमाम ये भी कबूल करते हैं कि अगर कोई आदमी गुजर गया और 5 बार साल में नहीं है, आज हम चाहते हैं कि वो 5 बार साल का सवाब भी हासिल करे, तो हजरत इमाम उसको कबूल करते हैं। और भी ऐसी बहुत सी मजलिसें हैं कि जिनके अंदर हजरत इमाम मरहूमों को मेंबर के तौर पे लेते हैं, लेकिन बैतुल ख्याल में नहीं हो सकता। बैतुल ख्याल जो है वो जाती पर्सनल इबादत है। बैतुल ख्याल के अंदर ऐसा कोई दादा परदादा जो बैतुल ख्याल में नहीं था, आज हम उसको दाखिल करना चाहें तो वो नहीं हो सकता। इसीलिए बैतुल ख्याल के अंदर रूहानी की दुआ नहीं होती, बैतुल ख्याल में रूहानी का छांटा भी नहीं होता। हाँ, अब रूहानी की मजलिस बना सकते हैं, क्योंकि वो आदमी जो गुजर गया है उसने खुदा की इबादत कितनी की वो खुदा जाने और वो जाने। रूहानी की मजलिस हो सकती है, लेकिन रूहानी का छांटा बैतुल ख्याल में नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारी जो चांद रात की मजलिस है वो प्योरली दसवंध की मजलिस है, दसवंध ही का छांटा होता है। अगर मैंने किसी के पैसे खा गया हूं तो चांद रात के मुखी के पास जाके मैं वो खाए हुए पैसे की छांटा नहीं ले सकता, क्योंकि ये दसवंध का छांटा है। गुनाहों का छांटा और है, वो बैतुल ख्याल में होता है। इसलिए यानी हमारी चांद रात के अंदर भी मरहूमों का छांटा नहीं होता, ये दसवंध का छांटा है। वो मरहूम ने जितनी दसवंध देनी थी अपनी कमानी में से दे के गुजर गया, अब वो कोई कमानी नहीं करता कि हम मरहूम की दसवंध का छांटा ले लें। ये हमारे मजहब के बाद ऐसे उसूल हैं जो हमें जानने चाहिए। मरहूमों को हमारी तस्बीहां भी पहुंचती हैं। मेरे अब्बा को गुजरे हुए 30 बरस हुए। जिस दिन मेरे वालिद गुजर गए उस दिन से आज तक मैं कभी उनकी कब्र पर नहीं गया, मैंने कभी भी उनकी कब्र पे जाके फातिहा नहीं पढ़ी। मुझे तो पता भी नहीं कि अब उनकी कब्र कौन सी है। इसी तरह से मेरी माँ को 15 साल हो गए, लेकिन आज तक एक भी दिन मैं चूका नहीं। एक सलवात की तस्बीह निकाल के मैं अपने बाप की रूह को सवाब देता हूँ। और जब मेरी माँ गुजर गई तो मैंने दोनों को शामिल कर लिया। सलवात पढ़ो अपने रूहानियों के लिए, जोर से सलवात पढ़ो। अल्लाह मौलाना दानी सलामत दातार सुल्तान मोहम्मद शाह दातार फरमाया, सलवात बहुत पढ़ो, तुम्हारा जोर दिन ब दिन होगा, तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, तुम्हारे दुश्मन दफे होंगे, और जब भी तुम गुजर जाओगे तो बहिश्त में जाओगे। सलवात का ऐसा जोर है। हर रोज कम से कम एक तस्बीह सलवात की रूहानियों के लिए, जो आपकी फैमिली में रूहानियां हो चुकी हैं, उनके लिए मांगा करो। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने यह भी कहा है कि तुम इस मजहब में, इस जमात में पैदा हुए तो जमात का तुम्हारे ऊपर हक है। 40 दाने पीरशा के जमात के लिए निकाला करो। ये जमात का मतलब खाली दरखाना जमात नहीं, ये हसनाबाद जमात नहीं, ये करीमाबाद जमात नहीं, यहाँ जुमलो जमात, सारी दुनिया की जो जमात है, हम उसके सवाब के लिए, उसकी थैंक्स गिविंग के लिए हम 40 दाने पीरशा के निकालते हैं। सजदा करके कहते हैं, या मौला तेरे हुक्म से ये 40 दाने निकाले और ये 40 दाने में सारी दुनिया की जमात को देता हूँ। इसी तरह से हमारी जो सलवात है वो अपने रूहानियों के लिए भी दो और अपनी आल औलाद के लिए पहले से, या मौला मैं एक और तस्बीह सलवात की निकालता हूँ कि इसका सवाब मेरी आल औलाद को मिले, ताकि वो हक पे रहें, ईमान सलामत रहे, तेरे फरमान बरदार रहें, तेरी पनाह में रहें, तेरी मीठी नजर में रहें, तेरी तेरी पनाह में रहें और पुष्ट पनाह बन के रहें। इस तरह हम अपनी औलाद के लिए, वो पास्ट की बात है, ये फ्यूचर की बात है, तो दिन धरो। फिर सदर दिन का ये गिनान
जे पिंड भांगा जो बदन टूट गया, जे पिंड भांगा सत्य धर्म सिर लागा, जीवड़ो छूटे मार्ग पामे। जो मजहब के ऊपर पक्का रहा, जो ही उसकी रूह निकली वो फौरन ऊपर चला गया, उसको पिछड़ने की जरूरत ही नहीं। और ऐसे लोग हमारी जमात में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हैं, इमाम ज़मान की रहमत की वजह से। देखो दीनदारों, शायद इस जमात खाने में मेरे इस सफर की आखिरी वाज होवे, टाइम हुआ तो पता नहीं। हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज है कि जो दूसरे मुसलमानों के पास नहीं, मगर वो चीज सुना उसके पहले आपको कहूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार पड़े, रसूल अकरम बीमार पड़े। अपनी वफात के 3 दिन पहले आपकी हालत बड़ी खराब हो गई। हुजूर ने बिलाल को बुलाया और कहा कि ऐलान करो सारे शहर में कि मेरे ऊपर किसी का कर्जा है तो वो आके ले ले। एक आदमी आया, कहता या नबी मेरा कर्जा आपके ऊपर रह गया। असहाब बैठे थे, किसी ने कहा वो बेवकूफ, इस आखिरी घड़ी में तू रसूलुल्लाह को सताने आया, मुआफ कर दो। कहते आपको क्या, मैं जानूं और नबी जाने। हुजूर ने फरमाया बोल दे दो, उसका कर्जा है तो। फिर किसी ने कहा अरे छोड़ दे, रसूलुल्लाह को कर्जा मुआफ कर दे, वो समझेगा कुछ पैसे का कर्जा है। उसने कहा भाई तुम लोगों को क्या, मैं अपना कर्जा मांगता। हुजूर ने लोगों को कहा तो चुप रहो, उसको बोलने से तो हाथ जोड़ के कहते या नबी मेरा आपके ऊपर कर्जा है और मैं वो डिमांड करता हूँ। हुजूर ने पूछा क्या कर्जा? कहते या नबी फलाने टाइम पे फलानी जगह आपने मुझे एक लकड़ी से पीठ के ऊपर मारा, तो क्या है, मैं आपको मारना चाहता हूं। तो लोग बड़े गुस्से हुए और मूर्ख और बेवकूफ, तू रसूलुल्लाह को ऐसा कहता है। नबी ने कहा भाई देखो मामला हम दोनों का है, तुम क्यों बीच में आते हो। हुजूर ने कहा लकड़ी लाओ। लकड़ी आई, सबके मुंह उतरे हुए थे, कुछ गुस्से में थे। कहता ये लकड़ी मुझे मार ले। कहता या नबी मेरी पीठ नंगी थी। अच्छा, किसी आदमी की मदद से रसूल ने अपनी शर्ट वो पैराहन ऊंचा करवाया। अब जो ऊंचा करवाया, लकड़ी फेंक दी, गर्दन के नीचे 2 कंधों के बीच में थोड़ा राइट साइड पे यहाँ मोहरे नबूवत थी। मोहरे नबूवत एक उभरा हुआ इधर गट्ठे की तरह था, कबूतर का अंडा आधा काट डालो इतनी साइज थी उसकी, इधर मोहरे नबूवत थी। लकड़ी फेंक के मोहरे नबूवत को छूमा, दोनों आंखों पर लगाया, शर्ट नीचे करके सामने आके कहता या नबी इस तकलीफ की माफी मांगता हूँ, मुझे मोहरे नबूवत चूमनी थी। मैंने ये बात कर्जे की इसलिए की कि रसूलुल्लाह के ऊपर किसी का यूं कर्जा था नहीं, लेकिन फिर भी नबी ने ऐलान करवाया कि भाई मेरे ऊपर किसी का कर्जा है तो आके ले लो। देखो दीनदारों, हम अपनी जमात के अंदर हम खाली इस्माइली ऐसा करते हैं, दूसरे कोई नहीं जानते। हम अनाउंस करते हैं कोई आदमी बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो हम अनाउंस करते हैं। अभी तक मुझे यहाँ तजुर्बा नहीं हुआ कि है कि नहीं, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, अफ्रीका में ये सिस्टम है। अल्लाह मेरा फलाना भाई सख्त बीमार है, जमात के पास अपनी माफी चाहता है, आप मने वचने कर में उसने आपका जो गुनाह किया है आप उसको मुआफ करो, वो माफी मांगता है तो जमात कहती है मुआफ। और गुजर जाता है तो उसके बाद फिर मुखी साहब ऐलान करवाते हैं अल्लाह मेरा फलाना भाई गुजर गया है और जमात उसने जो कुछ भी आपका कुछ भी मने वचने कर में गुनाह किया होवे, मन दुख किया होवे, तो जमात बड़ा दिल रख के उसको मुआफ कर दो, तो जमात मुआफ कर देती है। रूहानी को कितना फायदा पहुंचता है इससे। ये सिस्टम रसूल अकरम के जमाने से थी और हमारे इस्माइली ग्रुप में, सूफियों के ग्रुप में चली आई। हम मैयत को छांटा देते हैं। बहुत से इस्माइली और खसूसन हमारे मुसलमान भाई बड़ा ताज्जुब करते हैं। अरे ताज्जुब की बात ही नहीं, मैं तो हमेशा वाजों में कहता हूँ कि हम कुरान हदीस खाली सवाब के तौर पे पढ़ते हैं, उसमें अंदर क्या मोती पड़े हुए हैं वो तो हमें दिखते ही नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में एक वाकया है। उहुद की लड़ाई हुई जब, ये सेकंड लड़ाई थी। इस लड़ाई के अंदर मुआविया की मां ने, हंदा ने एक हबशी को
पैसे का लालच दिया और कहा कि मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगी, तो अमीर हमजा को मार डाल। अमीर हमजा अली नबी के चाचा होते थे, बड़े बहादुर थे और उसकी तलवार से कोई बचता नहीं था। अव्वल नंबर पे मौला अली और दूसरे पे अमीर हमजा। उस हबशी ने हजरत अमीर हमजा लड़ते थे, एक ऐसा एंगल लेके ताक से जो मारा तो कलेजे से बर्शी निकल गई, आप गिर पड़े। हंदा ने, माविया की मां ने, आपके सारे कपड़े नोच डाले, बिल्कुल नंगा करके फेंक दिया। लेकिन इसके पहले उसने छुरी से सीना तोड़ा और अंदर से कलेजा निकाला, और कच्चा कलेजा माविया की मां ने, यजीद की दादी ने अमीर हमजा का कलेजा चबाया। कलेजा कड़वा होता है, उतार न सकी लेकिन चबा के थूक दिया। अमीर हमजा की लाश को बिल्कुल नंगा फेंक दिया गया। एक मुनाफिक था, अब्दुल्ला इब्ने उबई। ये यूं तो इस्लाम के फेवर में नहीं था, मगर मुसलमान जरूर था, और मुनाफिक उसको इसलिए कहा गया, अल्लाह रसूल ने उसको मुनाफिक कहा कि वो काफरों के साथ भी मिलता था। इस मुनाफिक के दिल में जरा रहम आया, इसने अपना जब्बा उतार के हजरत अमीर हमजा की लाश के ऊपर ढांक दिया ताकि शर्म ढक जावे। जब ये रसूल अकरम को पता लगा तो आप चाचा की लाश के पास आए, फातिहा दी और जब्बा देख के पूछा कि ये जब्बा किसने डाला है? तो कहा, या रसूलुल्लाह, वो मुनाफिक अब्दुल्ला इब्ने उबई ने डाला है। जब वो अब्दुल्ला मिला तो हुजूर ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, तूने मेरे ऊपर एहसान किया है, मैं तुझको इस उपकार का बदला इंशाअल्लाह एक दिन जरूर दूंगा। मेरे चाचा की शर्म तूने ढांकी, मैं तुम्हें इसका बदला दूंगा। अब्दुल्ला इब्ने उबई बीमार पड़ा बहुत बरसों के बाद। नबी करीम को खबर पड़ी तो हुजूर ने फरमाया असहाबों को कि अब्दुल्ला इब्ने उबई जब ही मर जाए तो उसको दफन न करना, मगर मुझे जरूर खबर करना। अब्दुल्ला इब्ने उबई मर गया। लोगों ने ये समझ के कि इस मुनाफिक की मौत काहे को हम रसूलुल्लाह को फरमाएं खबर देने, हालांकि नबी ने कहा भी था, फिर भी इन्होंने इस मुनाफिक की तहजीज़ो तकसीम कर डाली, कफन दिया, गुस्ल दिया, कफन दिया और ले गए। और कब्र में इसको उतारने वाले थे कि रसूलुल्लाह को किसी ने कहा, या नबी अब्दुल्ला मर गया, लेकिन अब उसको दफन भी कर रहे हैं। तो इसी तरह रसूल अकरम भागे, जल्दी 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 चलते चलते जब दूर उनको नजर आया कब्रिस्तान, तो हुजूर ने जोर से आवाज लगाई कि ठहरो, इसको दफन नहीं करना। सब लोग ठहर गए, मगर अब्दुल्ला की लाश कब्र में उतर गई थी। जब हुजूर आए, फरमाया इसको बाहर निकालो। अब्दुल्ला इब्ने उबई की लाश को, मैयत को बाहर निकाला। रसूल अकरम दो जहान का सरवर कायनात, नबियों का सरदार जमीन पर बैठ गए, इसकी लाश को अपनी गोद में रखा। देखो इज्जत और शरफ दिया उसको अपने चचा की थोड़ी सी खिदमत करने में। नबी करीम ने इस मुनाफिक की मैयत को अपनी गोद में रखा, कफन का थोड़ा पर्दा हटा के मुंह नंगा किया, अपने मुंह से थूक निकाली। वाह, नबी करीम पे कुर्बान जावे, अपने मुंह से थूक निकाल के अब्दुल्ला की मैयत के मुंह में हुजूर ने अपनी थूक डाली। ऐ अब्दुल्ला, उसकी तरफ देख के फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला, तूने मेरे चाचा की शर्म ढांकी थी, मैंने वादा किया था कि मैं तुझे इसका बदला दूंगा। आज मैं ये बदला देता हूँ कि तुमको मैं ये बरकत पिला रहा हूँ। यानी हुजूर की जो थूक थी वो कैसी आला दर्जे की चीज। ये वो थूक है कि जो इमाम हसन हुसैन चूसा करते थे। मौलाना हसन मौलाना हुसैन जब छोटे थे, पैदा हुए तो माँ का दूध नहीं पिया, हजरत माता फातिमा ने इनको रहने दिया। नबी करीम आए तो हुजूर ने, पहले इमाम हसन पैदा हुए, हुजूर ने अपनी जीभ इमाम हसन के मुंह में डाल दी और इमाम हसन नाना की जीभ को चूसते रहे। फिर इमाम हुसैन पैदा हुए तो इमाम हुसैन के मुंह में भी अपनी जीभ डाल दी, चूसते रहे। हजरत अली के साथ भी ऐसा हुआ। जब हजरत अली पैदा हुए तो रसूल अकरम मक्का में नहीं थे, थोड़ी बाहर जरा दूर गए हुए थे। मौला अली रोए भी नहीं, माँ की लावन भी नहीं पी, चुपचाप बैठे रहे।
लेकिन तीसरे दिन नबी करीम जब आए तो रसूल खुदा ने हजरत अली को उठा के जब ही देखा तो पहली दफा मौला अली ने आंखें खोली और रसूल अकरम ने एक दूसरे का दीदार किया। फिर मुर्तजा अली के मुंह में नबी करीम ने अपनी जीभ डाली और मौला मुर्तजा अली भी चूसते रहे। ख्याल करो दीनदारो, जीभ का वो सलीवा कि जो अली ने चूसा, जो हसन हुसैन ने चूसा, वो मर्तबे की वो सलीवा अब्दुल्ला इब्ने उब्बी के मुंह में डाला, मैयत के मुंह में। हम इस्माइली लोग मौलाना हजरत इमाम की ये बख्शिश जिसको हम नियाज कहते हैं, पीरों ने इसको नूर कहा है, पीरों ने इसको पावल कहा है, पीरों ने इसको अमी कहा है, पीरों ने और भी बहुत से नाम इसके रखे हैं। ये अमरत हम मैयत के मुंह में डालते हैं, नियाज डालते हैं। ये चीज हमने रसूलुल्लाह से सीखी है। रसूल करीम मैयत के मुंह में अगर अपना सलीवा डालते हैं तो हम अपनी मैयत के मुंह के अंदर हजरत इमाम का सलीवा तो नहीं ला सकते, लेकिन उसके दिया हुआ नियाज उसको पिलाते हैं और उसको छांटा देते हैं। ये बिल्कुल इस्लामी रीत है, भले मुसलमान नहीं करते ना सही, उनको तो पता भी नहीं है इस चीज का। तो हम अपने मरने वाले की बड़ी इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ जो गुजर जाता है वो तो बड़ा खुश नसीब है, उसको न्याज मिलता है, उसको माँ दिन का छांटा मुखी देते हैं, उसके पीछे मजलिसें होती हैं, उसके पीछे जियारत होती है, उसके पीछे 10वां 20वां 30वां 40वां होता है, वो तो खट जाता है। शाबाश है उनको जो ये काम करते हैं, मुबारक है वो मरने वाले के जो इस्माइली मजहब में मरते हैं कि उनको इतने सवाब मिलते हैं और उनके लिए तो जन्नत के दरवाजे खुले हो जाते हैं। दीनदारों, मरने वालों के लिए हमेशा दुआएं करते रहो, क्योंकि एक दिन जब हम मरेंगे तो हमारे पिछले हमारे लिए दुआएं करेंगे। और फिर इतना ही नहीं, हम जब मरेंगे तो हमने अपने बाप दादाओं की जो दुआएं मांगी के उनके लिए मजलिसें बनाई हैं, वो फिर हमारे लिए उधर आसमान के ऊपर रूहानी तौर पे हमारी जियारतें और दुआएं करेंगे, फातिहा देंगे। हमारा मजहब ऐसा सच्चा पक्का मजहब है। मौला आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, दो जहान में बरकतें देवे, हमेशा हक पे रखे, फरमान बरदार मोहम्मद बनाए, 10वां सुकरीत में पूरा रखे, बदियों बुनाइयों से बचाए, गुनाह के काम करने से बचाए, दीन जमात के दुश्मन को दफा करे। मौला दीन दुनिया में आपकी चढ़ती करे, मौला आपके ऊपर हमेशा राजी रहे, आपकी आल औलाद को बरकतें खुशियाँ देवे, ईमान सलामत रखे, ईमान बढ़ाता रहे, रोजी रिज़्क में बरकत देवे, जान माल में बरकत देवे, आल औलाद में बरकत देवे। मौला आपकी आबरू ज्यादा करे, तंदुरुस्ती देवे, जिंदगी भर किसी का मोहताज ना होने देवे, आपकी दुआएं कबूल करे, खुशियाँ देवे, बरकतें देवे, आबादी देवे। मौला आपको बख्शिशें देवे, ज़हर बातुन दीदार नसीब करे। एक पाठ बोलो।